بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، بریک سے واپسی پر خوش آمدید. اور ہم ذکر کر رہے تھے نواقض وضو میں سے ان کے اصول. تو یہ ذہن میں رکھیں آپ کے مخرج معتاد اور غیر معتاد. اب ہم اس پہ قسمیں بیان کر رہے تھے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی بنا پر مخرج غیر معتاد کی بتا رہے تھے کہ مخرج غیر معتاد میں یعنی کہ وہ حصے جو سبیلین یعنی پیشاب کے راستے کے علاوہ ہیں، ان سے اگر کس حد تک وہ چیز نجاست بہہ جائے تو اس پر وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ہم نے اس سے پہلے ہم نے بحث کی کہ دکھتی آنکھ پر اب وومٹنگ یعنی کہ انسان کو الٹی ہو جاتی ہے. اب الٹی ہوئی، اس قدر الٹی ہوئی کہ منہ بھر کر ہوئی. یہ سنتے ہوئے آئے ہیں منہ بھر کر الٹی ہوئی تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یاد رکھیے اب اس کی صحیح صورت آسانی کی سمجھنے کی کیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو الٹی ہو رہی تھی، وومٹنگ ہو رہی تھی، اور آپ نے وومٹنگ کو اگر نہ روکتے تو کیا ہوتا؟ منہ بھر جاتا. آپ نے روکا نہیں اور آپ نے فوراً باہر منہ سے یعنی کہ الٹی فوراً کر دی تو یاد رکھیے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس میں اگر مثال کے طور پر انسان کھانا وغیرہ کھاتا ہے، کھانے وغیرہ کے بعد ڈکار لیتا ہے، تھوڑا سا پانی منہ میں آ جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن اس الٹی سے، اس وومٹنگ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جو منہ بھر کر ہو. اس کی مثال ہم نے دی کہ مثال کے طور پر آپ کو وومٹنگ ہو رہی تھی اور آپ نے بغیر روکے آپ نے فوراً جو ہے الٹی کر لی تو اس سے وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا. ناظرین، ایک اور اصول وہ یہاں یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر بعض اوقات منہ سے خون آتا ہے. وضو کر رہے تھے، مسواک کی یا مسواک نہیں تھی، شہادت کی انگلی جس میں مثال کے طور پر وضو میں کلی کے دوران استعمال کرتے ہیں، اس کو استعمال کر رہے تھے اور اس دوران پھر آپ کے منہ سے خون آیا. اب اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس کا اصول بھی ذہن میں رکھیے کہ مثال کے طور پر آپ کے منہ سے خون نکلا اور اپنا لعاب یعنی تھوک آپ نے تھوک دیا. تھوکیں اس کو، جب آپ نے تھوکا تو اگر تو اس پر خون غالب ہے یعنی تھوک کے اندر خون غالب ہے یعنی کہ بالکل سرخ ہو گیا تو اس وقت تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر زردی مائل ہے، مثال کے طور پر ہلکا سا پیلاہٹ ہے اس کے اندر، زردی مائل ہے، اور زردی مائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تھوک غالب ہے نہ کہ خون غالب ہے، تو اس وقت آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی بہت ہی آسان صورت یہی ہے کہ آپ کلی کریں اور اس وقت کلی کرتے وقت بھی یا تھوک پھینکتے وقت بھی اگر آپ نے یہ محسوس کر لیا کہ اس پر خون کی کثرت ہے یا تھوک آپ کا سرخ ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اگر زردی مائل ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ناظرین و سامعین، یہ کچھ اصول تھے جو ہم نے مخرج معتاد اور غیر معتاد اس کے متعلق بتلائے. آئیے اب ہم چلتے ہیں نواقض وضو، جو آپ کو بتلاتے ہیں کہ نواقض وضو ہیں کون سے، کہ وہ کون سے اعمال ہیں یا کون سے انسان کے جسم سے کس وجہ سے انسان کو نواقض وضو، انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ناظرین و سامعین، نواقض وضو آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. نواقض وضو یہ 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ ٹی وی اسکرین کی جانب غور کیجئے اور دیکھ رہے ہیں کہ نواقض وضو اس جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ 8 چیزیں ہیں. نمبر 1، پاخانہ یا پیشاب کرنا. ہم نے بتلایا ہے کہ یہ جو ہے مخرج معتاد کے متعلق بتلایا ہے انہوں نے، یعنی سبیلین پیشاب کے راستے سے گندگی کا خارج ہونا. اور اس پر ہم نے بتلایا کہ بغیر بہنے، اگر بہے یا نہ بہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور نمبر 2، انسان کے جسم سے پیشاب کے راستے سے ہوا کا خارج ہونا. نمبر 3، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا. یہ مخرج غیر معتاد کی طرف اشارہ. ہم نے آپ کو اصول سمجھایا، امید ہے کہ آپ کے لیے اب آسان ہو رہا ہوگا سمجھنا. نمبر 4، منہ بھر کے قے کرنا. یہ بھی مخرج غیر معتاد سے متعلق ہے، اس پر بھی ہم نے تفصیل کی. نمبر 5، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا. اب اس کی قسمیں ہیں، اس پر تھوڑی سی فقہا نے بحث کی ہے کہ لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا. اس کو آسانی سے سمجھنا یہ اس طریقے سے ہے کہ مثال کے طور پر کسی شخص کو نیند آ رہی تھی اور اس نے کسی جگہ سہارا لے لیا. سہارا لینے کے بعد اب وہ جو ہے بالکل اس طریقے سے ہوا، اونگ آ گئی
اور سہارا لیتے لیتے وہ بیک یعنی بالکل لیٹ گئے. اب اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے اعضاء جو وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. جب انسان لیٹ جاتا ہے، جب اس کی آنکھ لگ جاتی ہے یا انسان سویا ہوا ہوتا ہے، آدھا جاگ رہا آدھا سویا ہوا ہوتا ہے، انسان کے جسم کے اعضاء جو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اور ڈھیلے پڑنے کی وجہ سے پھر انسان کے جسم سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے اعضاء ڈھیلے ہونے کی وجہ سے انسان کے جسم سے ہوا خارج ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور پھر اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 6، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا. بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، مثال کے طور پر کوئی شخص کوئی بیماری اس پر لاحق ہوئی، کسی پر مرگی آ گئی یا کسی پر کوئی اس قسم کا کوئی دورہ ہوا اور وہ بے ہوش ہو گیا، یا کسی کو کوئی چوٹ لگی، ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اس وقت بے ہوش ہو گیا، یعنی کہ بے ہوشی کی حالت میں ہے، تو اس وقت بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. نمبر 7، پاگل ہو جانا. پاگل ہو جانا یعنی انسان جب وضو کیا تھا اس وقت تو بالکل صحیح سلامت تھا، عقل اس کی صحیح سلامت تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ یکدم اس کی عقل چلے گئی، اس کا دماغ چلے گیا. اللہ محفوظ فرمائے ہم سب کو. یکدم اس کا دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا یا بالکل اس کی عقل بالکل کام کرنا اس نے چھوڑ دیا، اور تو اس وقت بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. نمبر 8، نماز جنازہ کے علاوہ کسی نماز میں قہقہ مار کر ہنسنا. نماز جنازہ کے علاوہ کسی نماز میں قہقہ لگا کر ہنسنا، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ناظرین، لائیو کالز کھول دی گئی ہیں اور لائیو کال کر کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالات قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق آپ کے سوالات کے جوابات دیں. ناظرین سامعین، نمبر 8 ہے نماز جنازہ کے علاوہ کسی نماز میں قہقہ مار کر ہنسنا. نماز کی حالت میں تھے اور اس قدر زور سے ہنسے کہ آواز دوسروں نے سنی اور زور زور سے ہنسے، تو اس وقت بھی آپ کی نماز ہی نہیں ٹوٹے گی بلکہ آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا. یہ صرف اور صرف نماز جنازہ کے علاوہ ہے. بقیہ نماز میں آپ نے اگر قہقہ لگا کر ہنسے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا. تو ناظرین سامعین، انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں. آج کچھ مسائل اور بھی ہیں جن کے متعلق ہم گفتگو کریں گے کہ یہ جن مسائل کا جاننا بہت ہی ضروری ہے، اور یہ صرف اور صرف ہمارے وضو اور طہارت سے متعلق ہیں. اور طہارت یہ ایک بہت ہی ضروری عمل ہے اور یہ بیسک ہے، ان کے متعلق جاننا بہت ہی ضروری ہے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ طہارت ایک انسان یہ ہماری بیسک ہے اور یہ بنیاد ہے، اور اس میں انسان کو بہت سے مسائل آپ کی روزمرہ کی زندگی میں آپ کو لاحق ہوتے ہیں، اور ان مسائل سے بعض اوقات انسان صرف اور صرف اپنی یہاں عقل لڑاتا ہے، اپنی عقل کو لڑاتے ہیں اور اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں بلکہ شریعت کا دیکھیں. شریعت نے کہاں جو ہے ہمیں جو ہے ایک ریلیف، ہمیں ایک یہاں پر آسانی دی ہے. ہم اپنے آپ کو بے جا مشقت میں نہ ڈالیں. ہوتا یہی ہے کہ بعض اوقات انسان کو صحیح طور پر انسان جو ہے وہ اس کی طرف مسائل سے واقفیت ہوتی ہے، یعنی کہ شریعت نے اس کے لیے آسانی پیدا کی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے وہاں اپنے آپ کو مشکلات سے دوچار کر رہا ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شریعت نے وہاں اس کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کو خود ہی اپنی عقل سے اس کو آسان سمجھ رہا ہوتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ہم نے وضو میں بتلایا تھا کہ بعض اوقات وضو میں دھوتے ہیں، جہاں تک آستین اوپر ہوتی ہے وہاں تک تو دھو لیتے ہیں، اور پیچھے جو ہے بقیہ جو اعضاء جو ہے ہاتھ کا آدھا حصہ وہ کونیوں تک وہ دھلتا ہی نہیں. تو یاد رکھیے یہ شریعت، اس کا سمجھنا، اس کے بیسک کو جاننا یہ بہت ہی ضروری ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں سائمہ بات کر رہی ہوں مڈلس برو سے. جی سائمہ کہاں سے؟ جی مڈلس برو سے. مڈل برو سے. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بالوں کا پوچھنا تھا کہ بالوں کو کٹوانا اور آئی بروز کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ جائز ہے یا نہیں جائز. بالوں کا کٹوانا اور آئی بروز کے بارے میں. آئی بروز کے بارے میں. اور اسلام میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ کٹوانا کیا گناہ ہے یا کیسا ہے یہ پھر؟ ٹھیک ہے.
شریعت کے مطابق آپ پلیز اس کا جواب دیجیے گا. اور کوئی سوال؟ جی بس یہی ہے. جزاک اللہ فی الدارین. اوکے جی، اللہ حافظ. جزاک اللہ فی الدارین. تو ناظرین سامعین، ہم یہاں طہارت سے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور طہارت سے متعلق کچھ ضروری مسائل جن کا ذکر کرنا بہت ہی ضروری ہے. کہ یاد رکھیے، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ شریعت نے بعض اوقات انسان کے لیے آسانی پیدا کی ہوتی ہے، لیکن انسان بیجا اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اس میں اپنے آپ کو پریشانی کے سے دوچار کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کہ کسی انسان کے جسم پر، کہ انسان کو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی تکلیف لاحق ہوتی ہے جس سے انسان صحیح معنوں میں کھڑے ہو کر یہ بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتا، اور تکلیف ہوتی ہے. اور اس میں یا بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں جو یورپ میں جو ٹوائلٹ استعمال کی جاتی ہے، اس ٹوائلٹ میں کیا مسئلہ ہے کہ وہاں جب انسان بیٹھ کر نجاست اپنی پاکیزگی حاصل کرتا ہے نجاست سے، تو وہاں پر انسان کے جسم سے بھی بقیہ انسان کا جسم بھی اس میں جو ہے ملوث، یعنی اس میں شامل ہو جاتا ہے، جس سے انسان کے جسم پر گندگی رہ جاتی ہے. تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو ایک انسان کھڑے ہو کر پیشاب کرے. اگر بیمار ہے، شرعی لحاظ سے عذر ہے کہ بیٹھ نہیں سکتا، تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. یاد رکھیے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بہت ہی، اور ہمارے نوجوانوں میں اس کی طرف میں تھوڑی سی توجہ بھی دلاؤں گا. ہمارے وہ نوجوان جو اس قدر تنگ لباس پہنتے ہیں کہ ان سے بیٹھا نہیں جاتا، تو یہ شرعی عذر نہیں ہے، یہ شرعی عذر نہیں ہے، بلکہ یہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر، اور آپ شریعت کے لحاظ سے اپنے بہت ہی اپنے آپ پریشانی میں سے دوچار کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے؟ میں رفت بول رہی ہوں لندن سے. تھوڑا سا زور سے بولیے گا. رفت بول رہی ہیں لندن سے. رفعت لندن سے. مجھے ڈپریشن رہتا ہے، اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں. مجھے ہر وقت فیملی کا فکر رہتا ہے. دوسرے نمبر پہ میرے ہسبینڈ، میرے بہن بھائی بیمار رہتے ہیں، میں بھی بیمار رہتی ہوں. تو کچھ بتا دیں تاکہ ہمیں اس بیماری سے نجات مل جائے. بہن انشاءاللہ العزیز آپ کو ویسے ہم وظیفہ بتا دیں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے یہ مسائل اسی لیے ہمارے دوسرا وہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ باہر ٹوائلٹ کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ باہر ہم یوز کرتے ہیں، ٹیشو پیپر وغیرہ یوز کر لیتے ہیں، تو گھر آ کے ہم نہائیں یا پھر وہ طہارت کر کے کپڑے دوسرے چینج کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹیشو وغیرہ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ اور ٹھیک ہے. جزاک اللہ. آپ کا پروگرام ابھی دیکھا، بہت اچھا ہے. جزاک اللہ. تو آپ مجھے یہ ضرور بتا دینا. ہمارے لیے، میرے لیے، میرے بہن بھائیوں کے لیے، میرے ہسبینڈ کے لیے دعا بھی کر دینا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو ناظرین سامعین، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ نہیں لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں، تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بلا عذر ممنوع اور مکروہ ہے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ضرورت اور عذر شرعی عذر کی وجہ سے کیا تھا. بلا عذر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، تو فرمایا اے عمر، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو. اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. ناظرین سامعین، یہ ایک، اور پھر اس کے متعلق ہم ٹوائلٹ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ یہاں کی جو ٹوائلٹ مثال کے طور پر بزرگ ہیں وہ ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں جس میں جو ہے انسان کیونکہ بیٹھ نہیں سکتے پاؤں کے بھل، ایک تو پاؤں کے بھر بیٹھتے ہیں تو بہت ہی آسانی ہے، اور اس میں انسان کے جسم میں بھی، انسان کے جسم سے گندگی نکلنے میں بھی انسان کو آسانی پیدا ہوتی ہے. یہ طب کہتی ہے، یہ سائنس کہتی ہے. لیکن اگر اس کے بل نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں کے باہر نہیں بیٹھ سکتے، تو پھر آپ جو ہے ٹوائلٹ میں جب اس کا استعمال کرتے ہیں تو کوشش یہ کیجیے کہ جب آپ اس ٹوائلٹ کا استعمال کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ جب ظاہری بات ہے نجاست سے پاکیزگی حاصل کریں گے تو پورا جسم آپ کا جو ہے وہ وہاں بھی چھینٹیں لگیں گی، اور پھر انسان کے جسم سے پاکیزگی صحیح نہیں ہوتی. تو علماء نے اس کا بہتر طریقہ یہی لکھا ہے
کہ انسان اپنے جسم کو آدھا برہنہ نہ کرے اور بعد میں جا کر آدھے حصے پر پانی ڈال دے، اپنے یعنی کہ ناف سے نیچے حصے پر پانی ڈال دے نیچے، تو پھر پاکیزگی صحیح معنوں میں حاصل ہو جائے گی۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ٹیشو کے استعمال کے بعد کیا پانی کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ پیشاب کے آخری قطرے تک، اب بہت سے ناظرین سامعین ہمارے اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ بعض اوقات انسان جب نجاست سے پاکیزگی حاصل کرتا ہے تو جب ٹوائلٹ کا استعمال کیا، پیشاب کرنے کے بعد آخری قطرے تک آپ کو انتظار کرنا چاہیے، پیشاب کے آخری قطرے تک آپ کو انتظار کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے اگر پیشاب کے آخری قطرے تک آپ نے انتظار نہیں کیا اور آپ نے پیشاب کو خشک نہیں کیا تو یاد رکھیے پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا، چاہے صحیح معنوں میں آپ نے خشوع خضوع سے وضو کر لیا ہو، لیکن اس سے پہلے طہارت یہ معاملہ ہے۔ اور میں یہاں اس بات کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا کہ پیشاب کے چھینٹوں کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، استنزہوا من البول فإنہ عامۃ من عذاب القبر، استنزہوا من البول فإنہ عامۃ من عذاب القبر، کہ اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچاؤ کہ کل قبر میں سب سے زیادہ عذاب پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوگا۔ تو ہماری وہ مائیں بہنیں جو بچوں کو پیشاب وغیرہ کرواتی ہیں یا بچوں کو پاکیزگی حاصل کرتی ہیں، تو جب وہ بچے کی نجاست یا گندگی سے اس کو پاکیزگی حاصل کرواتی ہیں تو اس وقت بھی خیال نہیں کرتی، ان کے کپڑے وغیرہ اس میں وہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے معصوم، اگر اس نے الٹی کر دی تو الٹی کرتے وقت بھی وہ اپنے دوپٹے سے اس کی الٹی صاف کر لیتی ہیں۔ یاد رکھیے یہ سب ناپاکی ہے اور اس میں کافی بے احتیاطی ہیں۔ لیکن ہمارے سے جو سوال کیا گیا کہ بالوں کا کٹوانا اور آئی بروز بنانا، یہ مطلب یہ کہ بنوانا، اب بالوں کا کٹوانا علماء نے لکھا ہے کہ اگر شادی شدہ ہیں اور اگر اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کر رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس میں یہ نیت ہے کہ آئی بروز بنوائیں اور بال کٹوائے اور بالوں کو جو ہے کھلے کر کے باہر جانا، فیشن کرنا، تو یہ شریعت نے اس کو منع فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ احزاب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ارشاد فرمایا گیا کہ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے خواتین باہر نہ نکلیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے بعض اوقات یہ خواتین یہ کہتی ہیں ہم تو صرف اور صرف اپنے شوہروں کے لیے کرتی ہیں، تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ خواتین جو یہ کہتی ہیں وہ اپنے گھر کے اندر تو خوب کیا بتایا جائے کہ وہ تو گندی ہی رہتی ہیں، یعنی صحیح معنوں میں پاکیزگی حاصل نہیں کرتی۔ صحیح پاکیزگی سے مراد یعنی کہ اپنے آپ کو بناؤ سنگار نہیں کرتی، اور جب باہر کسی شادی بیاہ وغیرہ میں یا کہیں باہر جانا ہو تو خوب بناؤ سنگار کیا جاتا ہے۔ ہماری شریعت نے گھر کی چار دیواری کے اندر جتنے فیشن آپ شوہر کے لیے کر سکتی ہیں اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے برعکس اگر آپ آئی بروز بنوا رہی ہیں، اور آئی بروز کے بارے میں بتاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وہ خواتین، آج تو افسوس کی بات ہے، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل نہیں بنایا، بلکہ رول ماڈل وہ آج کے نوجوان اداکاروں کو بنا رہے ہیں، اور اس میں وہ خواتین مرد بھی شامل ہو رہے ہیں، وہ بھی آئی بروز بنوا رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو ناظرین سامعین انشاءاللہ اس موضوع پر پھر کسی موقع پہ گفتگو کریں گے، لیکن اتنا ذہن میں رکھیے بال کٹوانا اور آئی بروز بنوانا یہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر اور بالوں اس طریقے سے تو پھر تو جائز ہے، لیکن باہر کسی کے لیے کرنا، بناؤ سنگار کرنا، یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور دوسرا بہن نے سوال کیا ڈپریشن ہے، اور ڈپریشن کے لیے ایک تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ صحیح معنوں میں پاکیزگی حاصل کر کے اللہ کی حضور حاضری دیں اور دست دعا بلند کریں، وہی پریشانیوں کو حل کرنے والا ہے، بجائے کسی نجومیوں کے پاس یا کسی کے پاس۔ قرآن اور حدیث نے یہ بتایا ہے کہ آپ صحیح معنوں میں نماز کی پابندی کریں، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی ہوتی ہے تو پھر کثرت سے درود شریف پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ڈپریشن کو دور فرمائیں گے۔ اور بہن نے یہ پوچھا کہ ٹوائلٹ میں ٹیشو پیپر یوز کرنا، یاد رکھیے پیشاب کیا اور باہر کسی ایسے مقام پر جیسے کہ پبلک ٹوائلٹس ہوتی ہیں وہاں پیشاب کیا اور ٹیشو یوز کیا، گھر میں آئے تو صرف استنجا کر لیجئے۔ استنجا سے مراد یہ کہ پانی بہا دیجئے اپنی پیشاب کے مقام پر، پانی بہا دیجئے
تو انشاءاللہ العزیز پاکیزگی حاصل ہو جائے گی. پورے جسم پر اگر گندگی لگی ہے تو پھر تو آپ کو پورے جسم پر پانی بہانا ضروری ہے. لیکن اگر جسم پر گندگی نہیں اور کپڑوں پر بھی گندگی نہیں، نہ کپڑوں کو بدلنے کی ضرورت، نہ جسم کو بقیہ جسم کو دھونے کی ضرورت، بلکہ جس مقام پیشاب کے مقام کو دھو لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز پاکیزگی حاصل ہو جائے گی. ناظرین انشاءاللہ العزیز یہ بیسک دین اور دین سے متعلق بالخصوص طہارت سے متعلق ہم انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام تک کے لیے، اگلے منڈے اور ٹیوزڈے تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.